پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عمران خان کی رہائی کے لیے طاقتور حلقوں سے مذاکرات کا ٹاسک ہو، جیل میں ملاقاتیں ہوں یا پھر مائنز اینڈ منرلز بل، ہر معاملے پر ہم پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم دیکھ رہے ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات اور اختیارات کی جنگ کے ساتھ ساتھ دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے. ایک طرف سے اعظم سواتی مفاہمتی مشن لے کر سامنے آئے ہیں تو دوسری طرف جنید اکبر سسٹم کو للکارتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان نے جب حکم دیا پہلے سے بڑی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے. اب اسے پارٹی ڈسپلن کی کمی کہیں یا حکمت عملی کا نام دیں، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل نکالنے میں پی ٹی آئی قیادت خود کنفیوز ہے یا سب جانتے بوجھتے کنفیوز معاملات کو کر رہی ہے. 2 دن پہلے اعظم سواتی کا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ انہوں نے عمران خان کی اجازت سے طاقتور حلقوں سے بیک چینل رابطے شروع کیے ہیں اور آئندہ بدھ کو ان کی ایک اہم میٹنگ بھی شیڈیول ہے. سابق صدر عارف الوی بھی مذاکرات کی ظاہر ہے اس کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ وہ اعظم سواتی کے دعوے کو اون کرنے سے انکاری ہے اور اسے ذاتی کوشش کا نام دے رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اعظم سواتی کی جو ایفرٹ ہے اس کو ڈسون کر کے کہیں پارٹی مفاہمت کا ایک اور موقع ضائع تو نہیں کر رہی؟ پارٹی سے برطرف کیے جانے والے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت، جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، پارٹی کے ساتھ چلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 3 بار پہلے بھی انگیج ہوئے مگر پارٹی نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایک بار پھر کیا ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی اپنی غلطی دہرانے جا رہی ہے؟ دوسری طرف پچھلے کچھ عرصے سے جیل میں عمران خان سے کون ملے گا کون نہیں ملے گا، اس پر بھی پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ کہیں یہ خان صاحب کی بجائے کسی اور کا بندہ تو نہیں ہے. پارٹی آپس میں ہی ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا الزام لگا دیتی ہے. فرق کرنا پارٹی شاید بھول گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. عمران خان سے جو مل کر آتا ہے اپنی مرضی کا لگتا ہے بیان دے دیتا ہے، اپنی مرضی کا پیغام دے دیتا ہے عمران خان کا نام لے کر. وہ کمیونیکیشن کی بجائے لگتا ایسا ہے کہ مس کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں چیزیں. ایسے میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کا یہ خدشہ کتنا درست ہے کہ ایسے تمام افراد کو روکا جاتا ہے جس سے عمران خان ملنے کی درخواست کرتے ہیں. اس معاملے پر پارٹی نے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے. اب عمران خان سے صرف وہی ملے گا جس کی 5 رکنی ملاقاتی کمیٹی اجازت دے گی. اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کس طرف جائیں گے؟ یہ پارٹی کی آپسی لڑائیاں پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا. مروت صاحب، آپ پارٹی کے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں سمجھتے ہیں. اس وقت پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپسی اختلافات ہیں، جب ان سے اختلافات کے بارے میں سوال کریں تو کہتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں تو ہر پارٹی میں ہو جاتی ہیں، نون لیگ میں بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتی ہیں. ہاں ہم ساتھ ہیں کیونکہ ہمارا قائد عمران خان ہے. یہ جو سب اپنے اپنے پیغامات باہر آ کر دیتے ہیں یہ مس کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کارکن کو بھی اور عوام کو بھی. شکریہ. اگر یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں تو میرا خیال ہے اب تو گھسیٹا جانا اور گرا اور مار داڑھی رہ گئی ہے. باقی تو اعلان پوری میڈیا سے لبریز ہیں اور میڈیا پہ یہ ساری خبریں میڈیا اس سے لبریز ہیں کہ کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہر چیز پہ لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی ایشوز پہ خان سے ملاقات کس کی ہونی ہے کس کی نہیں ہے. ابھی تک 1.5 سال میں ہمیں کوئی مسئلے مسائل پہ اس پہ پیش نہیں آئے. لوگ ملتے آئے اور کسی کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے اس پہ اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش میں جو ہیں یہ ناراضگیاں پیدا ہوئی ہے. یہ اچانک مسائل شروع کیوں ہو گئے؟ یہ اتنی انسیکیورٹیز کیوں لوگوں میں ہو گئی ہیں؟ بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں، وہ جاتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب بیان بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جنید اکبر کو دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور کو دیکھتے ہیں. لگتا ہے ہر ایک کو اپنی سروائیول کی پڑ گئی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پارٹی سے جڑے رہیں اور پرانا کوئی بندہ نہ آ جائے. میرا خیال ہے کہ سروائیول کی جنگ سے زیادہ جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ فیصلہ سازی میں یا فیصلے کروانے کے عمل میں انصاف نہیں ہو رہا ہے.
मनमानियाँ की जा रही है, उखाड़ पिछाड़ हो रही है और लोगों को या मनासिब से माजूल किया जा रहा है या फिर नॉन डिजर्विंग लोगों को मनासिब से नवाजा जा रहा है। और जब ये अवामिल होते हैं तो रद्द-ए-अमल तो आता है। और यूँ जो है अगर पार्टी या जो लोग ये फैसले कर रहे हैं खान के नोटिस में ये ले आते कि इन सबको बिठा के कंसेंसस से फैसले होने चाहिए तो फिर इतनी नाराजगियाँ न बढ़ती। अब आप देखें गुज़िश्ता 6 माह में या 5 माह में जब से सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल के मनसब पे गैर कानूनी तौर पे तैनात हुए हैं, गुज़िश्ता 5 गैर माह कानूनी में तौर पे कह रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानून जिसे आईन पीटीआई कहा जाता है और इलेक्शन लॉज इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि किसी शख्स को नामजद किया जा सकता है। वो शख्स सेक्रेटरी जनरल हो सकता है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट लेकर इलेक्शन जीता हो। वो उमर अयूब खान थे। उमर अयूब खान से इस्तीफा लिया गया और इस्तीफा इसलिए लिया गया ताकि इनको जो है ये नशिस्त दी जा सके। तो लिहाजा तो ये सब कुछ क्या इमरान खान के कहने पर नहीं हुआ? क्या इमरान खान के इल्म में नहीं था? और अगर था तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर बनाया, गलत बनाया सलमान अकरम राजा को? इस पे तो मैं अल-ऐलान कई दफ़ा कह चुका हूँ। खान साहब के नोटिस में बाद में शायद लाया गया कि अगर ये इस फैसले पे अमल दरामद किया गया और कानूनन इनका नोटिफिकेशन किया गया तो पीटीआई का जो इंटर पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं उसमें शायद खुदा न ख्वास्ता पीटीआई का वजूद जो है वो भी कलअदम हो सकता है, क्योंकि वहाँ यही फैसला होना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में जो पार्टी वजूद में मौजूद है वो कानूनी है या गैर कानूनी। हमारे इलेक्शन लॉज इस तरह हैं, जैसे आपको याद होगा कि पहले नाजिम और नायब नाजिम का पैनल का इलेक्शन होता था तो नाजिम या नायब नाजिम में से एक भी डिस्क्वालीफाई होता था तो दूसरा जो है वो भी अपने मनसब से हाथ धो बैठता था। और इस हवाले से गुज़िश्ता 2 हियरिंग में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं और बलूचिस्तान से, उन्होंने ये सवाल उठाया था। यही वजह है कि आज तक बिरसुगोर ने उमर अयूब खान की इस्तीफे की कबूलियत का नोटिफिकेशन नहीं किया है और यही वजह है कि आज तक सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। और यूँ जो है वो जितने भी अहकामात या पार्टी के अफेयर्स होते हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दस्तखतों से जारी होते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं कि अब जो लिस्ट मैं दूंगा या गाइडलाइन तो हमें मिलती है, मुझे मिलती है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो वो जो लिस्ट सलमान अकरम राजा के पास होती है उससे हटकर जो मिलने जाता है इमरान खान से, वो किसकी इजाज़त से जा रहे हैं? अभी तक तो सब मिलते थे। ये जो लिस्ट है मैकेनिज्म ये मेरा वज़ा करता था, हाई कोर्ट में मैं गया था, उसमें सुपी बने थे, फैमिली की लिस्ट दी थी, वकला की लिस्ट दी थी, सियासी जो अमायदीन या जो रफ़ाका हैं उनकी लिस्ट जो है वो अपडेटेड होती थी। जब जो भी लोग खान साहब से मिलना चाहते थे खान साहब को हम इतला कर देते थे, तो उनमें से जिन अफराद के साथ वो मिलना चाहता था वो लोग खान तक रसाई हासिल कर लेते थे। अब चूंकि मसला ये है कि शायद कोशिश ये हो रही है कि हर एक आदमी जो उनके मौक़िफ़ से जो है यकसानियत नहीं रखता है उसकी रसाई खान तक न हो, तो इस वजह से अब अली जफर साहब के जाने पर भी इतराज़ हैं, बिरसुगोर साहब के जाने पर भी इतराज़ है। मौक़िफ़ से यकसानियत ना रखता हो, इमरान खान के, बैरिस्टर गौहर के या सलमान अकरम राजा के? क्या इनका मौक़िफ़ नहीं है? सलमान अकरम राजा साहब और वही टोला जो आजकल खान तक मुकम्मल रसाई रखता है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जाए जो खान के कान में ऐसी बात डाल दें जो मालूमात हो या जो कोई तनकीद हो। और यही वजह है कि खान जो है वो जितने भी फैसले खान के नाम पे बताए जाते हैं वो वही 5-6 लोगों के होते हैं जो खान के कानों में बात डाल के उनसे फैसले जो हैं मनमाने करवा लेते हैं और फिर आगे पूरी कौम को बताते हैं कि खान साहब ने ये फैसला किया है। तो आपके बारे में भी गलत फहमियाँ खान साहब के दिलो दिमाग में बिठाई गई, आपके बारे में गलत बातें की गई, आपको भी ज़ाहिर है उनका दिल दिमाग आपसे ख़राब किया गया तो आपको पार्टी से साइड पे किया गया?
ایسے ہی لوگ ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا نا. دیکھیں میں بیسیکلی جیلسی کا شکار ہوں. باقی ڈسپلن جو ہے وہ یہی کوٹ کیا گیا کہ میں نے میڈیا پہ بیان دیا. میڈیا پہ تو ہر ایک بول رہا ہے, تو آج یہ بھی ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہیں. لیکن آپ سے جیلسی کیوں؟ جیلسی جب یہ لوگ نہیں تھے پارٹی میں, یا جو پارٹی میں تھے وہ انڈر گراؤنڈ تھے, اور برا وقت تھا, اور جب ہم کمپین الیکشن جلسے کر رہے تھے 8 فروری کے بعد جب یہ باہر آئے, تو اب انہوں نے سیاست میں جب آپ نے اپنے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے تو آگے والے کو گرانا ہوتا ہے, اور یوں سب نے مل کے چند ایک ہیں جو خان کو اخلاص پر مبنی مشورے دیتے ہیں, انہوں نے مل کے مجھے گرایا. تو اگر ان کے خیال میں اس سے پارٹی کا فائدہ ہوا ہے تو احتجاج کے لیے اب ان کی جو قوت ہے وہ بھی باندھ پڑ گئی ہے. الیکشن آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور یہ فیصلے کرواتے وقت خان کو جو بھی پکچر عید کے بعد کا اعلان کیا گیا تھا سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے. کیا پارٹی میں اتنی سخت نہیں ہے, یا 26 نومبر کے حالات کے بعد پارٹی ڈر گئی ہے, سہم گئی ہے کہ نکلیں گے تو وہی حال ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بتایا گیا تھا خان کو کہ یہ احتجاج بھی ہم کر سکتے ہیں, اور پارٹی دیکھیں گزشتہ 1 سال سے آپ پارٹی کی تمام کامیابیوں کا جائزہ لیں تو ایک کامیابی بھی کسی بھی محاذ پہ نہیں ملتی ہے, نہ سیاست میں, نہ احتجاج میں, نہ عدالتوں میں, نہ اسمبلیوں میں. بس نقصان ہی در نقصان ہے جو ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ ضمنی الیکشن میں بھی چلے گئے یا ہار گئے. ہم جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا, مینڈیٹ ریکور کرانے کے بعد وعید کیے گئے, مینڈیٹ پہ خاموشی ہو گئی ہے. کوئی بھی احتجاج ہو, کچھ بھی ہو, علی امین گنڈا پور صاحب آگے ہوتے تھے ہر احتجاج کو لیڈ کرنا. یہ ان کی ناکامی ہے کہ پارٹی آج تک کوئی بڑا احتجاج کر نہیں سکی؟ یہ گنڈا پور صاحب کی ناکامی ہے جس سے ناراض ہو کر یا اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا صوبائی معاملات سے, جنید اکبر کو آگے لائے عمران خان؟ کیا یہی وجوہات تھیں مروت صاحب؟ میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کا کردار اگر مائنس کر لیں احتجاج میں تو 1 سال میں تو پھر مکمل سکوت ہے, خاموشی ہے. یعنی یہ بھی نہ ہوتا جو انہوں نے کیا. اور باقی اگر گنڈا پور صاحب کو نکال دیں تو ابھی آپ یا کوئی بھی پاکستانی یا صحافی یا سیاستدان بتا دیں کہ کون احتجاج جو ہے اس کو لیڈ کرے گا, لاجسٹک فراہم کرے گا, کھانا, چائے, یا جو رہائش یا بورڈنگ یا لاجنگ ہے, یہ بندوبست کون کرے گا. 26 نومبر کے بعد تو گولیاں چلائے جانے کے بعد, اور گاڑیاں جو 450 گاڑیاں ابھی تک بحق سرکار ضبط تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں. تو یہ اسباق ہیں جو بتائے گئے ہیں یا سمجھائے گئے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی احتجاج ہوگا تو اسی بھی شاید بڑھ کے ہو. آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ ٹیلی ویژن پر جب پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ نون لیگ کی پالیسیز پر تنقید کریں, حکومت کی پالیسیز پر تنقید کریں, آپسی اختلافات میں اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں کہ اپنا آپ کو اسی میں ان کا پروگرام کا پورا ٹائم جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کسی حد تک آپ کی بات درست بھی ہے, لیکن اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے. میڈیا بھی جو ہے ہم سے ہماری سوالات پوچھتا ہے, کبھی ملکی حالات پہ بات نہیں ہوتی ہے, معیشت پہ بات نہیں ہوتی ہے, بدامنی پہ بات نہیں ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا, یمین خان نے یہ کہا, اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا. یہ بیسیکلی اسی میں, اور میں خود تو 1 سال سے اپنے پارٹی کے حوالے سے مجھ سے سوالات ہوتے ہیں. نکالے جانے سے پہلے بھی میرے خلاف اسی طرح بیانات کا سلسلہ ہوتا تھا, پہلے بیچ میں بے دخل کیا گیا ہوں یا نکالا گیا ہوں. تو یہ ان چیزوں کی وضاحت دینے میں ہمارا وقت ضائع ہوا. ہم حکومت کی ناکامیاں, ان کی خفتیں, ان کی کمزوریاں جو ہیں اجاگر کرنے کے بجائے اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے 1 سال ٹی وی چینلوں پہ نظر آئے. صحیح. مروت صاحب, اعظم سواتی صاحب کی جو ایفرٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی, اور وہ عمران خان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹاسک سونپا گیا ہے, پارٹی اس کو ڈس آن کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنی تائیں کر رہے ہوں گے, عمران خان نے تو کوئی ٹاسک نہیں دیا. دوبارہ کہیے گا, کیا فرمایا آپ نے؟ اعظم سواتی صاحب جو ایک کوشش کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے لیکن پارٹی سے ڈس آن کر رہی ہے.
دیکھیے پارٹی نہیں ڈسون کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اعظم سواتی صاحب کو کیا پڑی ہے؟ آج کل پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات میں انوالو ہونا، جلوس جلسے میں انوالو ہونا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کی قیمت چکانی ہوتی ہے. تو اعظم سواتی صاحب بھی اسی طرح پی ٹی آئی ہے جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، جس طرح پارٹی کا کوئی دوسرا لیڈر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سوچ کی غمازی کرتی ہیں، اور وہ سوچ یہی ہے کہ پارٹی میں اگر پتہ بھی ہلے گا تو ہماری اجازت کے بغیر نہیں ملے گا. تو یہ کون سے 3 پریشر گروپس ہیں؟ آپ تو ابھی صرف سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ 3 پریشر گروپس کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ. وہ کون سے 3 پریشر گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے پریشر گروپ تو ویسے تو پی ٹی آئی میں خان کے قید و بند کے بعد ہر لیڈر اپنی ذات میں ایک پریشر گروپ بنا ہوا ہے. لیکن جو مفادات کی وجہ سے اور مفادات میں اشتراک کی وجہ سے جو لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک سوشل میڈیا ہے، ایک یہ گروپ ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب جس کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ایک پی ٹی آئی ہے جو دوسرے گروپ کے فیصلوں کو بھگت رہی ہے. سوشل میڈیا کا کتنا رول ہے پارٹی کو نقصان پہنچانے میں؟ آپ کے سامنے ہے، بات مانتے نہیں ہیں، اپنے بیانیے بناتے ہیں، جھوٹی خبریں چلاتے ہیں. لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی جو ہے اپنے یوٹیوب پہ ویوز حاصل کرنے کی ہوتی ہے تاکہ پیسے کما سکیں، اور اس کے لیے سنسنی خیزی اعتراضات کو یا اختلافات کو آواز دینا. تو ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سوشل میڈیا کے خلاف ہے اس کا مطلب وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بالکل ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف بولے گا اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. یہ درست ہے. 1 سال سے میری بھی ٹرالنگ ہو رہی ہے اور مجھے یہ تانے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہیرو بنایا. تو میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھائی ہیرو بنانے کے لیے میں ہی ان کے پاس رہ گیا تھا. ہیرو انہوں نے بنانا ہوتا تو کسی اور کو بناتے. میں تو اگر ان کا اتنا محبوب ہوتا تو پھر یہ 1 سال سے مجھے گالیاں نہ دے رہے ہوتے. بہرحال سوشل میڈیا سمجھتی ہیں کہ باہر بیٹھ کے وہ جو بیانیے بناتے ہیں پارٹی کی خدمت ہیں. پارٹی بیسیکلی اس کی قیمت چکاتی ہے. پاکستان میں خان صاحب چکاتے ہیں، اور یہ کہ ہم تھک گئے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بات ان کو کس طرح سمجھائے. اور ورکر جو ہیں وہ بھی ایسے سنسنی خیزی پر مبنی بیانات اور خبروں کے متلاشی دکھائی دیتے ہیں، فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. بدقسمتی ہے، خان کو کئی دفعہ میں نے بھی کہا پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی بہت زیادہ بددل ہیں، لیکن ان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں، خوفزدہ ہیں کہ یہ ہماری ٹرولنگ شروع کر دیں گے یا گالم گلوچ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے یہ لیڈرشپ ایسے نہیں رہے گی، بہت سے بدلاؤ آئیں گے، بڑی تبدیلیاں آئیں گی؟ جی میرا خیال ہے خان صاحب جب باہر آئیں گے اور جب ان کو ادراک ہوگا تمام حقائق کا، میرا خیال ہے چند ایک تبدیلیاں تو 1-1.5-2 ماہ میں آ جائیں گی. جو لوگ آج چائے ہوئے ہیں 2 ماہ بعد نظر ہی نہیں آئیں. 2 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ 2 ماہ میں دیکھیں نا، انہوں نے تو بڑے ہی بیانات کی حد تک ہے، پریس کانفرنسوں کی حد تک ہے، کارروائی یا عمل جو ہے وہ کہیں دوربین میں بھی نظر نہیں آتا. تو ورکر بھی پوچھیں گے اور خان صاحب بھی لازماً 1.5-2 ماہ بعد پوچھیں گے تو ضرور کہ فائدہ کیا ہوا، کون سے جو ہے آپ نے نتائج دیے ہیں. اور نتائج یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اہلیت مسنگ ہے. شیر افضل مروت کے پارٹی میں واپسی کے کچھ چانسز ہیں؟ میرا خیال نہیں یہ ہے کہ فی الوقت ہیں. جب تک یہ لوگ جو ہیں معاملات پہ چھائے ہوئے ہیں، میں بھی آنا پسند نہیں کروں گا. جب یہ لوگ ہٹ جائیں گے یا ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہوگا نہیں تو خود ہی کہیں گے کہ ذاتی وجوہات پہ مستعفی ہو رہے ہیں. جب یہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے تو شاید پھر میں خان صاحب سے مل لوں گا اور اپنی پوزیشن، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ان میں مجھے کبھی سنا ہی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ کوئی شوکاز ہوا ہے، نہ کوئی ریزننگ ہوئی ہے، نہ کبھی خان نے سنا ہے. بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی
عمل یہ ہیں کہ فیصلے بغیر سنوائی اور سننے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستانی سیاست کی جو تاریخ ہے یہ ڈیل اور ڈھیل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. کبھی سیاست تو کبھی ریاست نے لچک دکھائی، مگر آج پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر طرف اختلافات ہی اختلافات ہیں، کوئی حل نظر نہیں آتا. کہیں نہری منصوبے کو لے کر حکمران اتحاد میں تو کہیں مزاحمت کے لیے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے پر اختلاف ہے، کہیں ڈیل کی افواہوں پر تو کہیں ڈیل نہ دینے پر اختلاف ہے، کہیں موجودہ حکومت کو چلنے دینے تو کہیں اپوزیشن کے نیا الیکشن کرانے کے مطالبے پر اختلاف ہے، کہیں 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگنے کی شرط ہے تو کہیں ان واقعات کی شفاف انکوائری کے مطالبے پر اختلاف ہے، کہیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اپوزیشن اتحاد بنانے پر اتفاق ہے تو کہیں عین وقت پر ڈبل گیم نہ کرنے کی یقین دہانی نہ کروانے پر اختلاف ہے، کہیں اعظم سواتی کا خفیہ مفاہمت مشن ہے تو کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اونرشپ نہ لینے پر اختلاف ہے، کہیں سندھ میں کنال منصوبہ متنازع ہے تو کہیں کے پی میں مائنز اینڈ منرلز بل پر اختلاف ہے، کہیں 26ویں آئینی ترمیم تو کہیں 13 جج میرا جج اس پر اختلاف ہے. سوال یہ ہے پاکستان میں اتنے سارے مسائل، اختلافات، ایک سیاسی جماعت بالکل بند گلی میں ہے، یہ ان سارے معاملات کا کوئی حل نکل بھی سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف آج جس مقام پر کھڑی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف ان مسائل سے نکل سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا واقعی آج تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب آپ کا. اطہر کاظمی صاحب، یہ بات سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس بات کا ادراک تو ہے کہ تحریک انصاف اندر کھاتے بات کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب کوئی اونرشپ لیتا ہے اور عمران خان کا نام استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عمران خان نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ جاؤ اور بات کرو، مذاکرات کرو، تو پارٹی اس کو ڈس آن کرتی ہے اور پارٹی اس کانفیڈنس پر پانی پھیر دیتی ہے جب اعظم سواتی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے. تو کیا آج تحریک انصاف کے مسائل کی زیادہ وجہ کیا خود پارٹی نہیں بن چکی؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے مسائل کب ہوتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے مسائل تب ہوتے ہیں اگر اندرونی اختلافات ہوں یا عوام کے اندر ان کو کسی قسم کی پذیرائی حاصل نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ سیاسی مسائل نہیں ہیں، وہ انتظامی مسائل ہیں جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف تو آج بھی الیکشن ہو تو ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب، جس طرح آپ نے شروع میں ابتدائیے میں بھی کہا کہ وہ خفیہ مذاکرات کی کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ کون سے شازیہ خفیہ مذاکرات ہیں جن کے حوالے سے وہ ہر جگہ پہ کبھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ ماضی میں جب خفیہ مذاکرات ہوتے تھے جو لوگ کر رہے ہوتے تھے وہ تو پتہ تب چلتا تھا جب بندہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی بات حل ہو گئی ہے. تو یہاں پہ تو یہ ایک بڑا بچگانہ سا رویہ لگتا ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں. جو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح برملا اس کا اظہار نہیں کرتے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ لیکن انہیں پارٹی کو اس بات کا بھی تو ادراک ہے کہ چھپ کر بات کریں گے اچانک رزلٹ آ جائے گا تو یہی پارٹی جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پر ہمیشہ ڈیلیں کرنے کے الزام لگاتی ہے خود بھی پھر اس الزام سے بچ نہیں پائے گی. اس لیے اوپنلی اور وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے ٹاسک دیا ہے، وہ تو بتا کر بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں شازیہ، یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ڈیل کا الزام لگتا ہے. اب حکومت کو تو یہ نیریٹو سوٹ کرتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کرواؤ، اور اعظم سواتی کو بھی ٹاسک دے دیا ہے، کسی اور کو بھی ٹاسک دے دیا. وہ بات چیت کی بات تو کرتے ہیں لیکن جنہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ اعظم سواتی سے یا کسی اور سے بات چیت کر کے تو معاملات حل نہیں کریں گے، نہ ہی وہ کسی کو باہر سے بلا کے ان سے کوئی میٹنگ کر کے معاملات حل ہوں گے. کس سے بات کر کے معاملات حل کریں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ وہ بات تب ہی حل ہوگی جب عمران خان صاحب سے بات ہوگی. یہ بالکل واضح ہے.
آج پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت بھی باہر کوئی موقف لے لے تو ان کا ورکر، ان کا کارکن کبھی نہیں مانے گا. آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، اور ماضی میں بھی جو براہ راست لیڈرشپ ہے ان سے بات ہوتی رہی ہے. تو اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وہ عمران خان صاحب کو انگیج کر سکتی ہے اور ان کے دیگر جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی انگیج کر سکتی ہے. بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن حکومت یہ تاثر قائم کرنا چاہتی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کوئی لیڈر کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، اور اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے پھر مختلف قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی اعظم سواتی صاحب نے یہ کہہ دیا، کسی اور نے وہ کہہ دیا. تو بات چیت، لیکن یہ مسائل حکومت تو پیدا نہیں کری نا کہ سلمان اکرم راجہ کہیں یہ لسٹ میں نے دی تھی وہ ملنے کیوں چلا گیا. یہ مسائل حکومت تو نہیں پیدا کری کہ بیرسٹر گوہر ملنے جاتے ہیں تو علیمہ خان ملنے نہیں جاتی ہیں. اس سے حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پارٹی کے اپنے اندر کے اپنے پیدا کردہ مسائل ہیں. نہیں، یہ شازیہ دیکھیں نا کہ کس کی اجازت سے کوئی جاتا ہے. اگر ٹائم کسی اور کو ملا ہوا ہے، پیچھے سے انتظامیہ کال کر کے کسی اور کو بلا لے، تو یہ انتظامیہ کی تو کوشش ہے کہ جماعت کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو اور ان کو لوگوں کو کچھ کو ملوایا جائے، کچھ کو نہیں ملوایا جائے. چاہے وہ کے پی معدنیات کے بل کے حوالے سے چیزیں ہوں، ہر وہ شخصیت فی الحال اندر جا رہی ہے جو ہر جماعت کے اندر، جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے ہاکس بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نرم رویہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. ابھی تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ باہر آ کے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی وہ میڈیٹیشن کر کے آئے ہیں اور دلائی لاما صاحب سے مل کے آئے ہیں. لیکن باہر آ کے جو بات کرتا ہے اس کا بھی تو کسی کو یقین نہیں ہے نا کہ جو وہ بات عمران خان کا نام لے کر کرتا ہے وہ عمران خان نے کی ہے یا نہیں کی ہے. ایک بندہ اگر بات کرتا ہے پوری پارٹی اس کو ڈس آن کر دیتی ہے. جی، مسئلہ یہ نا کہ وہ بندہ کون ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب آ کے کریں، علیمہ خان صاحبہ کریں، جس کو کوئی ٹاسک دیا ہوا ہے وہ کوئی کھل کے ایسی بات کرے. جماعت کی اپنی پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس کے اندر چیزیں فائنل ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، کوئی چیزیں ہوں تو پھر تو وہ آن کرتے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. اب اعظم سواتی صاحب نے ملاقات کے باہر آ کے شازیہ کہا کہ مانسہرہ کا جو ضلعی صدر ہے اس کے حوالے سے اب عید پوری پہ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی. باہر کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پولیٹیکل میسج آئے گا، اور انہوں نے تو چیزوں کو بالکل سطحی لیول کے اوپر آ کے جو گفتگو کی. تو لگتا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جا کے اپنی مرضی کی چیز کرتے ہیں اور باہر آ کے، بالکل آپ نے درست فرمایا، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں. لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے ایک طرح سے ان کے ورکر کو، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی، کہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو پیغام باہر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی. لیکن تحریک انصاف بھی تو کنفیوز ہے نا. اب جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ 2 کشتیوں پر آپ سوار نہ ہو. جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں بات چیت تو ہو رہی ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے جمعیت علماء اسلام کہتی ہے تو پھر ہمیں کھل کر بتائیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر بھی بات کریں، آپ اتحاد بھی جو ہے نا اس پر بھی آپ چلنے کی کوشش کریں. تو تحریک انصاف نہ اتحاد بنا پا رہی ہے، نہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر پا رہی ہے. دیکھیں، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان میں آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے. اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، پر لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی احتجاج کا موڈ ہے. کوئی اس طریقے سے نہ یہ اتحاد بنا پائے، اور ویسے بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اتحاد کی، ان کو اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیگر جماعتیں آئیں گی. دیگر جماعتیں 2-2 3-3 MNAs والی ہیں اور ان کا ووٹر بھی ان کے مقابلے میں لیکن جو بھی ہے اسٹریٹ پاور اور سڑکوں پر اگر مولانا صاحب کی جماعت آ جائے تو شاید اتنا تحریک انصاف سے حکومت نہ ہلے ان کے سڑکوں پر آنے سے جتنا مولانا کے سڑکوں پر آنے سے ہل جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کے پاس، ان کی جماعت کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. جی دیکھیں شازیہ، یہ بات درست ہے، ان کے پاس ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نہیں ہے. کیا مولانا کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھیں یا مولانا کی جماعت کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا جب وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے؟ مولانا کی جماعت نے کبھی کریک ڈاؤن فیس ہی نہیں کیا پاکستان میں. مولانا کی جماعت کے اوپر اگر اس قسم کا کریک ڈاؤن ہو جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے تو مولانا کی تو جماعت آپ کو کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے گی. تو یہ ایک مت ہے کہ جی وہ مولانا آ جائیں گے. مولانا تو دیکھیں ہر جگہ پہ سسٹم کے لیے بچانے کے لیے آپ کو نظر آتے ہیں. LFO سے لے کے 26ویں آئینی ترمیم تک جہاں پہ یہ نظام دباؤ میں آتا ہے، پریشر پڑتا ہے اس نظام پہ، وہاں پہ مولانا اس پریشر کو ریلیز کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اگر مولانا کے ساتھ ان کا اتحاد بن نہیں پاتا تو پھر اکیلے احتجاج نہ کر پانا یہ تحریک انصاف کی کمزوری نہیں ہے کیا؟
بالکل ہے جی، بالکل کمزوری ہے ان کو. میرے خیال میں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی اتنی بڑی جماعت ہے, اتنے زیادہ ان کے ایم این ایز ہیں, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, ان کا تو رویہ انتہائی معذرت خوانا ہے. اور جو وفاق سے کہا جاتا ہے, چاہے وہ کوئی معدنیات کے بل والا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, اس کے اوپر تو لگتا ہے ایسے ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت وہ فوراً ہاں کر دیتی ہے. اور باقی یہ بھی بات درست ہے کہ ان کے خلاف جس قسم کا شازیہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں بھی مسائل ہیں. ان کو احتجاج کرنے کون دے گا؟ 26 نومبر ہمارے سامنے ہے, 9 مئی سب کے سامنے ہے. بالکل, دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے بھی بات ہے, اس کے علاوہ 26 نومبر کا آپ نے ذکر کیا. کوئی جلسے جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے نا. احتجاج تو دیکھیں ایک پرامن احتجاج, جلسہ جلوس تو ان کا رائٹ ہے, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس مشکل ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف آپریٹ کری, اور پھر حکومت بھی وہ ہر کام کرتی ہے جس سے جماعت کے اندر مزید کنفیوژن پھیلے, ورکر بدظن ہو, اور یہ تاثر ملے کہ شاید آدھی جماعت اس طرف ہے اور آدھی جماعت اس طرف ہے. اچھا, یہ جو حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک کشمکش تھی اور ایک اختلافی صورتحال چل رہی ہے کینال منصوبے کو لے کر, یہ ویسی مثال تو نہیں آتی کہ دان دکھانے کے اور کھانے کے اور؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا شادیہ کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں میں یہ تو مل کے کر رہے ہیں. کہیں پہ کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. ایون کہ صدر زرداری صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی جس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کینالز کے حوالے سے. لیکن اب پیپلز پارٹی کہتی ہے صدر کا کام تو نہیں ہے, تو آئین میں واضح لکھا ہے کہ چاروں صوبوں کا متفق ہونا ضروری ہے ایسے کسی منصوبے پر. تو وہ صدر صاحب اس وقت کہہ دیتے, صدر صاحب اگر ایک بل واپس بھیج سکتے ہیں تو اس میٹنگ کے دوران بھی وہ یہ اپنی بات کہہ دیتے تو وہ منٹس کا حصہ بن جاتی. اس میٹنگ کے باقاعدہ منٹس موجود ہیں, کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان نہروں کی سائیڈیں جو ہیں وہ کنکریٹ لگا کے مضبوط کی جائیں تاکہ وہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ ایشو ہے کہ اب ان کا مین ایشو ہے کہ یہ اب قوم پرستوں کے اگینسٹ ووٹ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ بیانیہ بنانا چاہتی ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب تھے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے یعنی گرین انیشیٹو پروگرام پر پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت آمنے سامنے ہیں. اختلافات ہیں. کینال منصوبہ نہ روکنے پر سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت کو 2 ٹوک پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر جمہوری طریقے سے بات نہ مانی گئی تو 1 منٹ میں حکومت چھوڑ دیں گے. کیا کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے, ذرا دیکھیے. وفاقی حکومت سے ہم نے کہا ایکنک میں لے آؤ گے, ہم مخالفت کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے پاس آگے کہ پانی موجود نہیں ہے, ہم حکومت کو چھوڑنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کریں گے. ناظرین, خبریں تو یہ بھی ہیں کہ نہروں کے منصوبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے حکومت نے پیپلز پارٹی کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھاری فنڈنگ کی بھی آفر کی ہے, مگر پیپلز پارٹی نے حکومت کی تمام آفرز کو ٹھکرایا ہے اور فوری CEC یعنی مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلانے کا پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے. CM سندھ کا یہی ماننا ہے کہ وفاقی حکومت پہلے CCI کا اجلاس بلائے, منظوری لے. سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی کو کیا آفرز کی گئی تھیں. ناظرین, کینال منصوبے پر سندھ میں صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں, GDA ہے, PTI ہے, اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی پر دوغلی سیاست اور سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے. یہ سب کچھ آصف علی زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی کا تو یہ ماننا ہے کہ نہروں کی مخالفت میں بیانات پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. ساتھ سوال بھی اٹھایا کہ پیپلز پارٹی نے 8 جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی. اسی پر بات کروں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ مجھے جوائن کری. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. نون لیگ تو حکومت تو علل اعلان یہ بات کر رہی ہے کہ کسی بھی فورم پر آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ تو اس کی مخالفت کی نہ آواز اٹھائی. ایکچولی اس موقع پر جب اندرون سندھ جو ہے وہ قوم پرست جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں تو یہ بیانات دینا اور مخالفت کرنا آپ لوگوں کی صرف ضرورت ہے, ادروائز مخالف نہیں ہیں آپ اس منصوبے کے. جی بہت شکریہ شازیہ. دیکھیں, غلط بیانی کرنے پہ تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, اور یہ قوم پرست جماعتیں اور دیگر لوگ جس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ایک تو یہ بالکل حقائق پہ مبنی نہیں ہے.
दूसरी चीज़ ये है कि सदर जरदारी का नाम लेते ही हेडलाइंस बन जाती हैं। तो अगर किसी को भी फोकस में आना है तो जरदारी साहब का नाम ले लें और हेडलाइंस में आ जाए। बात यह है कि सदर साहब के पास ना तो इख्तियार है किसी मंसूबे की मंजूरी देना, ना इख्तियार है कि किसी मंसूबे को रद्द करना। वो अपनी एक आरा ज़रूर दे सकते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब में दी कि वो किसी यूनिलैटरल फैसले को, जिस तरह के कनाल का मंसूबा है, उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात रही है इस चीज़ की कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उन्होंने इस पर एतराज़ पहले क्यों नहीं उठाया। जुलाई से लेके अब तक बेशुमार खतूत लिखे गए हैं वज़ीर आज़म साहब को, एहसन इकबाल साहब को, वज़ीर आला सिंध की जानिब से, जिसमें ये डिमांड की गई है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं। और जो वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट दी गई है वो गलत है, क्योंकि उसमें सिंध के जो मेंबर थे उन्होंने एतराज़ उठाया था और उसको रद्द किया था। सिंध में तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है, ये आप में हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किसी को ना शक और शुबा है। बारिशें कम हुई हैं, तरबेला और डैम जो है वो बिल्कुल डेड लेवल के ऊपर आ गया है। पानी की अगर आपके पास वाफिर मिकदार हो पाकिस्तान के अंदर तो आप 6 के बजाय क्या 12 के नाले बना लें। लेकिन जब आपके पास पानी ही नहीं है कि जो आपकी मौजूदा डैम्स हैं उनको भरें, या जो आपकी मौजूदा ज़मीनें हैं काश्त के लिए उनको पानी मिले, तो आप रेगिस्तान कहाँ से हरा भरा करें। पहली बात यह है कि हुकूमत को हेडलाइन में रहने की क्या जरूरत है। हुकूमत तो रहती है हेडलाइन में, क्योंकि वो हुकूमत में है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आप। मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। जी, मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ जी। उसी बात ये, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो ये बड़े मजे की बात है कि अब एक मंसूबा तो इन्होंने बना लिया, यूनिलैटरल बना लिया और गलत बना लिया। अब उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे? ये मलबा किसी और के सर पे डालने की बात नहीं है। इनकी अपनी पीएमडी ये कह रही है कि पानी नहीं है। आपके बराबर में इंडिया में राजस्थान की मिसाल है जहाँ पर इस किस्म का मंसूबा बनाया गया था और शदीद नाकामी का शिकार हुआ। सबसे अहम चीज ये है, मेरा तो सवाल हुकूमत से ये है और मेरी जमात का भी सवाल ये है कि आइन की तलाफी करते हुए आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग अभी तक क्यों नहीं बुलाई? 14 माह गुजरने के बावजूद, जबकि आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि हर 90 दिन के अंदर आप काउंसिल की मीटिंग बुलाएं, तो ऐसी क्या रुकावट है, ऐसी क्या बंदिश है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते? आप बुला लीजिए, वहां पर हम सिंध अपना मुकदमा लड़ेगा, बलूचिस्तान भी लड़ेगा। और जिस तरह के मुतनाज़ा हुकूमत तो ये भी कहती है ना कि भाई हम तो पानी ही पंजाब का इस्तेमाल होना है, सिंध से पानी जाना ही नहीं है, तो एतराज पीपल्स पार्टी क्यों उठा रही है? भाई हम तो पंजाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। शाजिया, जब पंजाब में पानी नहीं होगा तो फिर आप कैसे देंगे? अगर आपके पास एक गिलास है उसमें आधा गिलास पानी है, जब आप ही का पेट नहीं भरेगा तो आप किसी और का पेट। ये तो पंजाब का सर दर्द है ना, सिंध बीच में। पंजाब का सर दर्द नहीं है, ये पाकिस्तान का सर दर्द है, क्योंकि फिर आप पानी चोरी करेंगे सिंध का। ये हमें मालूम है क्योंकि आप माजी में भी यही करते रहे हैं। पानी मुल्क में है नहीं। इरसा जो है वो मुनसिफाना तकसीम करने में नाकाम रहा है, आज से नहीं कई सालों से। सिंध हमेशा से एतराज उठाता रहा है कि पंजाब हमारा पानी ले जाता है, इस दफा भी यही होना है। आपके पास पानी ही नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि वाफिर मिकदार के अंदर पानी हो तो फिर आप बनाए चीजें। अगर इतने पैसे आपके पास आ ही गए हैं तो फिर आप उसको वाटर कंजर्वेशन में लगा दें, आप उसको कैनाल्स की लाइनिंग के अंदर लगा दें। जो इस वक्त हालत जार है किसानों की, जो माजी में वीट स्कैंडल हुआ। शर्मिला साहिबा, बजट भी आने वाला है, पहले मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, अगले जो काम है उन पर कंसेंसस कैसे होगा? ज़ाहिर बजट पर कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने देखा, ऑल दो कंसेंसस नहीं था लेकिन मंजूर हुआ, शोर मचाया पीपल्स पार्टी ने लेकिन मंजूर हुआ। तो ये मसाइल तो हल करना होंगे ना पीपल्स पार्टी को। देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत के हाथ में अब ये फैसला है कि उन्होंने क्या करना है, किस हद तक हुकूमत जा सकती है और किस हद तक पीपल्स पार्टी जाएगी। ये तो फैसला हुकूमत ने करना है, क्योंकि हमने अपना मुतालबा रख दिया है उनके सामने। अब उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं नहीं करते, कहीं से तो हमें एश्योरेंसेस मिलती हैं, कहीं पर फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है पंजाब की जानिब से। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। बात यह है कि अगर एक मंसूबा मुतनाज़ा है और उसे एक से ज्यादा सूबा, सिर्फ सिंध नहीं एतराज कर रहा, बलूचिस्तान भी एतराज कर रहे, और ऐसे मंसूबों को जिसके ऊपर सूबे एतराज उठाते हैं वो वफाक को सोच समझ के उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ऐसे मामला को काउंसिल में ले जाए, डिस्कस करें। पीपल्स पार्टी किस हद तक जा सकती है? तो सीएम साहब ने बता दिया कि वो वफाकी हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग वफाकी हुकूमत से निकल जाएं? देखिए, ये फैसला जब होगा, अगर
حکومت جو ہے ہمارے مطالبے پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کرتی ہے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا. مطالبہ تو آپ لوگوں کا یہی ہے نا کہ منصوبے پہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں کر سکتے، پانی نہیں دے سکتے، نہریں نہیں ہم نکلنی نہیں کر سکتے نہ ہم پائے گئے. پاکستان میں پانی نہیں ہے. سندھ اور بلوچستان دونوں یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور اس اعتراض کے بعد معاملہ کونسل میں جانا چاہیے. میں تو صرف سوال ایک پوچھ رہی ہوں کہ آپ کونسل کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے؟ کونسل کی میٹنگ بلا لیں، فیصلہ کر لیں وہاں پر. ایسی کیا قباحت ہے؟ تو اس کا ادر کھاتے ظاہر ہے حکومتی لوگ، آپ لوگ ظاہر ہے صرف ٹی وی چینلز پر تو ایک دوسرے سے تنقید اور اختلاف رکھتے ہیں، لیکن باہر پیچھے ظاہر ہے کچھ دوست بھی ہیں، ملتے ملاتے بھی ہیں. تو ویسے کیا حکومت کہتی کہ کیوں کترا کیوں رہے ہیں، کیوں ریلکٹنٹ ہے، کیا بیریئر ہے کہ لوگ بلا نہیں رہے ہیں سی سی کا اجلاس؟ یہ تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ جو حکومت کا نمائندہ ہوگا. میں ان کے بہاف پہ تو جواب نہیں دے سکتی شازیہ. دے شوڈ بی ایبل ٹو آنسر. چلے حکومت کی طرف سے کوئی پیپلز پارٹی سے رابطے ہوئے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے. یہ جو آفرز کہہ رہے ہیں کہ وہ آفرز کی ہیں ترقیاتی منصوبوں میں بھاری فنڈنگ کریں گے، مجھے نہیں پتا کیا آفرز ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی، لیکن آفر کی بات ہی نہیں نا. دس از ناٹ اے میٹر آف آفر. یہ تھوڑی ہے کہ جی ہم نے فلاں چیز مانگی تھی آپ فلاں چیز دے دیں، اچھا جی وہ نہیں مل سکتا تو یہ لے لیں. یہ تو لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے نا، زندگی موت کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے. اس کے اوپر تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ پانی لے جائیں گے تو سندھ تو بنجر ہو جائے گا نا. کاشتکار کہاں جائے گا، کسان کہاں جائے گا؟ اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، اس پہ سودے بازی نہیں ہے. صحیح ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ تو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں سندھ کو مسئلہ کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے. ان کے جملے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی سازشوں کا ناکام بنایا، اب بھی بنائیں گے. تو کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کا مسئلہ کیا ہے. تنقید کرتے ہیں. میں عظمیٰ بخاری کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب دینا نہیں چاہتی، بیکاز وہ کبھی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں کرتی ہیں. ہر سنجیدہ معاملے کو غیر سنجیدگی سے لے کر اس کے اوپر اس قسم کی گفتگو کرنا کہ مزید اختلافات پیدا ہوں، میں اس قسم کی گفتگو میں نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ میرے ساتھ ہی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.